السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے روزے اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان آنے والا ہے، اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے مفید کیسے ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو چند باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے پر غور کرنا چاہیے۔ کیا میرا عقیدہ توحید والا ہے یا نہیں؟ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو یاد رکھنا ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدل ولا صرف، کہ اللہ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا جو بندہ یا جس بندے کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو روزہ بہت بڑی ایک عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے، افطاری کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے، کیا میرا عقیدہ توحید والا ہے؟ کیا اللہ کی توحید پر میرا ایمان ہے؟ کیا میں اللہ کو حاجت روا، اللہ کو مشکل کشا، اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا؟ اگر تو ہمارا عقیدہ توحید والا ہے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ اللہ قبول فرمائے گا، اگر نہیں تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا روزہ قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اور عقیدہ توحید پر اللہ بہت دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں، سنت کے مطابق روزہ رکھیں اور سنت کے مطابق افطار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ روزے کی افطاری کا ٹائم ہوا ہے، روزے داروں روزے کی افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے حکم سے روزے کو بند کریں اور اللہ کے حکم سے روزے کو افطار کریں۔ اگر آپ اپنے حکم سے روزے کو افطار کروائیں گے تو گویا آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے وہ اللہ کا قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزہ کو سنت کے مطابق رکھیں اور سنت کے مطابق ہی افطار کریں۔ تیسری بات جو قابل غور ہے روزہ رکھنے سے پہلے، وہ ہے نیت کا خالص ہونا۔ جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، ہماری نیتوں میں خلوص نہیں ہوگا، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، اگر کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہے تو پھر جو مرضی عمل کر لیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ روزہ رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے، حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ روزے کو اللہ قبول فرمائیں گے اور تمام عبادات کو قبول فرما کے اللہ نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور چوتھی بات جو قابل غور ہے، روزے کی افطاری کرنے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جس کھانے کے ساتھ یا جس پانی کے ساتھ میں روزہ افطار کر رہا ہوں کیا وہ حلال کا ہے، میرا مال حلال کا بھی ہے یا حرام کا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے مسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، حج کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، بیت اللہ کے طواف کو پکڑ کر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ میری فلاں ضرورت ہے پوری فرما دے، اللہ میری فلاں حاجت ہے پوری فرما دے، لیکن اس وقت اس نے مال جو لگایا ہے حج پر، پیسہ جو لگایا ہے وہ حرام کا ہے،
تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مطعمک حرام ومشربک حرام ومکسوک حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، تیرا پہننا بھی حرام کا ہے، کیف یستجاب، میں تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ یعنی جو بندہ حرام کے پیسے لگا کر حج کرنے جاتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، تو روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے روزہ رکھنے سے پہلے اپنے مال کو پاک کریں، حلال کریں، تو پھر روزہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ روزہ قبول بھی ہوگا اور ہمارے نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اور آخری بات جو قابل غور ہے، روزہ رکھنا ہے میرے بھائیوں، میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ روزہ ہم نے رکھ لیا، ہم نے 16-17 گھنٹے کا روزہ برداشت کر لیا، لیکن میرے محترم بھائیوں اگر ہم نے لغویات سے ہم باز نہیں آئے، اپنی زبان کو لغویات سے پاک نہیں کیا، تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، وہ بندہ جو روزہ رکھنے کے بعد بات کو غور سے سنے میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا روزہ رکھنے سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، جھوٹ سے باز نہیں آتا، غیبت سے باز نہیں آتا، گالی گلوچ سے باز نہیں آتا، تو آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، روزہ رکھا ہے، سارا دن آپ کی ایک ہی سوچ ہونی چاہیے، ایک ہی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے روزے کی حفاظت کروں، تو پھر وہ روزہ قبول ہوگا۔ زبان پر کنٹرول کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں روزہ رکھنے کے بعد، پھر روزہ قبول ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب آپ زبان پر کنٹرول کریں گے تو یہ روزہ انشاءاللہ قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا، اور وہ دروازہ جو جنت کا جسے باب الریان کہتے ہیں وہ اللہ نے روزے داروں کے لیے بنایا ہے، انشاءاللہ وہ روزے داروں کو اللہ عطا کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، عقیدہ توحید اپنانا چاہیے، سنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، نیتوں میں خلوص پیدا کریں، مال کو پاک کریں، انشاءاللہ ایسا روزہ رکھیں، پھر اللہ رب العالمین ایسے روزے کو قبول فرمائیں گے، اور یہ روزہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔